السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ موضوع آپ لوگوں نے سن لیا۔ آج کی اس مجلس میں میرا موضوع ہے قسطوں میں خرید و فروخت کے مسائل، جس کو ہم کہتے ہیں ای ایم آئی پر چیزیں خریدنا۔ عربی میں اس کو کہا جاتا ہے بیع التقسیط الی اجل۔ ای ایم آئی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایکویٹڈ منتھلی انسٹالمنٹ، چیزوں کو خریدنے کا قسطوں میں پیسے ادا کرنے کا جو طریقہ ہے، اس کو قسطوں میں خریداری یا بیع التقسیط کہا جاتا ہے۔ بنیادی طور پہ کسی سامان کو قسطوں میں خریدنے کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ دونوں صورتوں کا جو حکم ہے وہ انشاءاللہ تعالی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، اور ان کے جائز ہونے کی جو شرطیں ہیں وہ میں آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ تعالی رکھوں گا۔ ایک صورت تو قسطوں میں کسی سامان کے خریدنے کی یہ ہو سکتی ہے کہ کسی سامان کے نقد قیمت میں اور قسطوں میں جو آپ کو قیمت ادا کرنی ہے اس قیمت میں کوئی فرق نہ ہو۔ پہلی صورت یہ، مثلا مان لیجئے کہ یہ میرا موبائل ہے، اب اس کی قیمت میں آپ سے کہوں کہ چاہیں تو آپ 20,000 نقد دے کر کے موبائل خرید لیں، ایک صورت، یا پھر آپ چاہیں تو 2,000 کر کے 10 مہینے کے انسٹالمنٹ پہ یہ سامان خریدیں، ہر مہینے 2,000 دیں اور 10 مہینے میں کتنی رقم ہو جائے گی؟ 20,000 ہو جائے گی۔ یہاں نقد اور ادھار کی قیمت میں کوئی فرق نہ ہو، پہلی صورت یہ ہوتی ہے۔ یہ صورت جائز ہے چند شرطوں کے ساتھ۔ ہاں، شرطیں سمجھنا ضروری ہے۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ موبائل کی قیمت کتنی ہے؟ 20,000، نقد بھی دیں گے تو 20,000، قسطوں میں بھی ادا کریں گے تو 20,000۔ یہ صورت جائز ہے، لیکن اس کے لیے کچھ شرطیں ہیں۔ جائز ہونے کی پہلی بات دلیل کیا ہے؟ جائز ہونے کی دلیل یہ ہے کہ پہلا جو اصولی قاعدہ ہے استحباب کا، کہ استصحاب کا، کہ شریعت میں ہر طرح کا کی بے، ہر طرح کے خرید و فروخت جائز ہے جب تک کہ اس کے حرام ہونے کی کوئی دلیل نہ ہو، ہے نا؟ یہ اصولی بات ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے۔ عبادت میں اصل کیا ہوتا ہے؟ ہر عبادت حرام ہے۔ آپ کسی بھی عبادت کے بارے میں کہیں گے یہ عبادت کر سکتے ہیں تو دلیل کس کو دینی پڑے گی؟ جو وہ عبادت کر رہے ہیں۔ رکنے والے کو دلیل نہیں دینی پڑے گی، عبادت میں دلیل کرنے والے کو دینی پڑتی ہے۔ بے کا معاملہ ایسا، اللہ نے فرمایا احل اللہ البیع، اللہ نے ہر طرح کے خرید و فروخت کو حلال کر دیا۔ تو جب آپ یہ کہتے ہیں کہ فلاں کاروبار کا طریقہ حرام ہے تو دلیل کس کو دینی پڑتی ہے؟ حرام بولنے والے کو، ورنہ اصل یہی ہے کہ ہر طرح کی بے حلال ہے۔ تو اس کے حلال ہونے کی پہلی وجہ کہ یہ بے حلال ہے، اس میں حرمت کی کوئی وجہ نہیں پائی جاتی۔ دوسری دلیل یہ کہ اس کے بارے میں نصوص بھی موجود ہیں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سامان خرید لیا اور اس کی قیمت بعد میں ادا کی۔ بے تقسیط میں یہی ہوتا ہے نا کہ سامان آپ لے لیتے ہیں اور قیمت آپ بعد میں ادا کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی سے اس کا ثبوت ہم کو ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دلیل ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے اناج خریدا لیکن قیمت ادا نہیں کیا اور اس کے بدلے میں اپنی زیرہ جو ہے وہ گروی رکھ دی۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دلیل ہم کو اور ملتی ہے باقاعدہ قسطوں کی بھی، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کر کے آزاد کیا 9 اوقیہ میں۔ 9 اوقیہ، یہ ایک اوقیہ تقریباً 40 درہم کا ہوتا ہے، تو 9 اوقیہ میں خرید کر کے آزاد کیا، لیکن قیمت ایک ساتھ ادا نہیں کی۔ انہوں نے کہا ہر سال وہ 1 اوقیہ ادا کریں گی، اور قسطوں میں انہوں نے قیمت ادا کی۔ تو یہ دلیل نہیں بھی ہوتی تو اصلاً جائز تھا، لیکن جائز ہونے کے ساتھ ساتھ یہ دلیلیں بھی ہمارے پاس موجود ہے کہ قسطوں میں سامان خریدا اور بیچا جا سکتا ہے نا؟ لیکن اس کے لیے کچھ شرطیں ہیں۔ پہلی شرط کیا ہے؟ پہلی شرط یہ ہے کہ انسٹالمنٹ میں آپ سونا، چاندی اور کرنسی نہیں خرید سکتے۔ سونا، چاندی اور کرنسی یہ انسٹالمنٹ پہ نہیں خرید سکتے۔ کیوں نہیں خرید سکتے؟ ابھی علماء نے بیان کیا، کیا وجہ اس کی؟ ہاں، فلیکچویشن نہیں، شرعی حکم کی وجہ کیا ہے کہ سونا اور چاندی اور کرنسی یہ 3 چیزیں ایسی ہیں بنیادی طور پہ جن کو خریدنے میں نقد آپ کو دینی ہوتی ہے۔ شعبان بھائی نے بتایا نا، شیخ شعبان نے بتایا نا کہ سونا چاندی خریدتے ہوئے، اور کرنسی بھی سونا چاندی کے حکم میں ہوتا ہے، سونا چاندی اور کرنسی خریدتے ہوئے نہ آپ ایڈوانس میں پیمنٹ کر سکتے ہیں، نہ آپ لیٹ پیمنٹ کر سکتے ہیں، نہ ادھار دے سکتے ہیں نہ ایڈوانس دے سکتے ہیں، وہ آپ کو ہینڈ ٹو ہینڈ خریدنا پڑے گا، یدن بھی یدن خریدنا پڑے گا۔ تو پہلی شرط کیا ہے؟ انسٹالمنٹ میں آپ دوسرے سامان خرید سکتے ہیں لیکن انسٹالمنٹ میں آپ سونا چاندی اور کرنسی نہیں خرید سکتے۔ دوسری شرط یہ ہے
اور یہ بہت اہم شرط ہے کہ یہ جو سامان آپ خریدیں گے انسٹالمنٹ پر، اس کو ہمارے عام طور پہ زیرو ای ایم آئی کہا جاتا ہے یا نو کاسٹ ای ایم آئی کہا جاتا ہے نا، جس میں نقد میں اور قیمت میں، نقد میں اور ادھار میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے. اس میں یہ شرط لازمی ہے کہ جو آپ کی ڈیل طے ہو گئی جس قیمت پر، ڈیل اسی پر ہوگی. اگر مان لیجئے قیمت جو طے ہوئی ہے اور جو وقت طے ہوا ہے وقت میں تاخیر ہو گئی، آپ قیمت وقت پہ نہیں بھر پائے، انسٹالمنٹ میں اگر تاخیر ہو گئی بھرنے میں تو قیمت میں اضافہ نہیں کیا جائے گا. جیسے مان لیجئے میں نے آپ سے یہ کہا تھا نا، میرا موبائل آپ کو کتنے میں بیچا تھا میں نے؟ 20,000 میں، اور میں نے کہا تھا ہر مہینے کی 10 تاریخ تک کے آپ کو 2,000 روپیہ دینا ہے. اب مان لیجئے جنوری میں آپ نے 2,000 دیا، فروری میں 2,000 دیا، مارچ آیا آپ 2,000 نہیں دے پائے، 2,000 نہیں دے پائے، 10 تاریخ نکل گئی. تو اب میں بولوں گا کیونکہ یہ انسٹالمنٹ آپ کا مس ہو گیا اور آپ نہیں دے پائے، تو اب 2,000 کی جگہ 2,100 روپیہ آپ کو دینا پڑے گا. 100 روپیہ آپ چاہے اس کو پینلٹی کہہ دیں، آپ اس کو لیٹ فیس کہہ دیں، آپ اس کو جرمانہ کہہ لیں، 100 روپیہ ایکسٹرا آپ کو دینا پڑا. اب کیا ہو گیا؟ یہ حرام ہے. کیوں حرام ہے؟ کیونکہ یہ سود ہے. یہ کیا ہے؟ سود ہے. میرے ذمے جو پیسہ باقی ہو اس کی تاخیر کی وجہ سے اگر آپ مجھ سے ایکسٹرا پیسہ لیں تو سود اسی کو بولتے ہیں نا، بلکہ یہ بدترین قسم کا سود ہے. زمانے جاہلیت میں یہی سود پایا جاتا تھا کہ جو قرضہ لیا ہوا ہوتا تھا، یہ جو پیسہ ہے نا جو مجھے آپ کو دینا ہے، یہ کیا ہے؟ قرضہ ہے نا. یہ پیسہ جو آپ مجھے دیں گے یہ کیا ہے؟ قرضہ ہے. قرضے میں اگر تاخیر ہو جائے، یعنی آپ کے ذمے جو پیسہ ہے اس پیسے کی ادائیگی میں اگر تاخیر ہو جائے تو میں آپ سے ایکسٹرا پیسہ لے رہا ہوں، سود اسی کو بولتے ہیں نا. زمانے جاہلیت میں ہوتا تھا ایمان تقوی اور تربہ، یا تو پیسہ دو یا تو اس میں کچھ پیسہ بڑھا دوں گا. تو شرعاً یہ جائز نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ پہلا کیا ہے؟ سونا چاندی کرنسی نہیں ہونی چاہیے. دوسرا کیا ہے؟ جس پر ڈیل فائنل ہوئی ہے، جو قیمت لاک ہو گئی ہے، آپ اس سے زیادہ نہیں لے سکتے گرچہ پیسہ بھرنے والا تاخیر کر دے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں نو کوسٹ ای ایم آئی پہ یا زیرو ای ایم آئی پر جتنے بھی سامان ملتے ہیں، چاہے موبائل ملتا ہو، چاہے بائک ملتی ہو، چاہے کار ملتی ہو، چاہے گھر لیتے ہو، تقریباً ہر فائنینس والی کمپنی یہ شرط لگاتی ہے کہ اگر آپ ٹائم پہ انسٹالمنٹ نہیں بھر پائے تو آپ کو ایکسٹرا پیسہ دینا پڑے گا. اس وجہ سے ہندوستان کی حد تک تو مجھے کوئی بھی ایسی کمپنی میرے علم میں نہیں ہے جو انسٹالمنٹ کی تاخیر پر آپ سے ایکسٹرا چارج نہ لیتی ہو. اس لیے ہندوستان میں نو کاسٹ ای ایم آئی کے نام پر جتنی بھی کاروبار چل رہے ہیں وہ حرام ہے. ہمارے یہاں لوگ یہ دیکھ لیتے ہیں نو کاسٹ ای ایم آئی ہے، ایکسٹرا پیسہ کیونکہ نہیں لے رہے ہیں، نقد اور ادھار میں بھی اس پہ آئے گا انشاءاللہ تعالی ایکسٹرا پیسے کا حکم کیا ہے. پر لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کیونکہ ایکسٹرا پیسہ نہیں لے رہے ہیں قسطوں پر تو وہ حلال ہو جائے گی، تو وہ حلال نہیں ہوگی. اگر اس میں یہ شرط موجود ہے کہ آپ انسٹالمنٹ ٹائم پر نہیں بھر پائیں گے تو آپ کو ایکسٹرا پیسہ دینا پڑے گا، تو یہ بے کیا ہو جائے گی؟ یہ خرید و فروخت، یہ جو کانٹریکٹ ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا. اچھا، بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ بھائی میرے پاس پیسہ آتا ہے اور میں ایک فکس میری سیلری ہے تو میں بھر سکتا ہوں، میں انسٹالمنٹ میرا مس نہیں ہوگا. یا بعض لوگ کہتے ہیں میرے اکاؤنٹ میں پیسہ رکھا ہوا ہے تو وہ اپنے آپ کٹ جائے گا تو میرے لیے اتنا بڑا مسئلہ نہیں. تو کیا اس صورت میں بے حلال ہو جائے گی؟ اس صورت میں بھی یہ ڈیل حلال نہیں ہوگی. ڈیل حلال نہیں ہونے کی وجہ کیا ہے کہ آپ نے جب ڈیل کی، اپنے بائر اور سیلر کے درمیان ڈیل ہوئی تو اس میں آپ نے یہ شرط قبول کر لی نا کہ اگر انسٹالمنٹ ٹائم پر نہیں بھرا گیا تو ایکسٹرا پیسہ دوں گا میں. تو آپ پیسہ دیں یا نہ دیں، آپ نے ڈیل کے وقت ایک حرام شرط کو قبول کر لیا ہے. تو جب ایک ڈیل میں ایک حرام شرط آ جاتی ہے تو وہ ڈیل ہی کیا ہو جاتی ہے؟ حرام ہو جاتی ہے. صحیح ہے نا شیخ؟ ہاں، ایک بے میں اگر ڈیل آپ کو سود لینے دینے کی ضرورت نہیں پڑی، آپ نے پیسہ ٹائم پہ بھر دیا، پر جو ڈیل آپ نے کی تھی وہ کیا تھی؟ وہ باطل تھی، وہ حرام تھی. باطل اور فاسد بے میں داخل ہونا جان بوجھ کر کے کیا ہے؟ حرام ہے. بات سمجھ آ گئی؟ تو پہلی شرط کیا ہے؟ سونا چاندی نہیں ہونا چاہیے، کرنسی نہیں ہونی چاہیے، انسٹالمنٹ بھی آپ نہیں خرید سکتے ہیں. دوسری شرط کیا ہے کہ جو آپ کی ڈیل فائنل ہو اور اس سے زیادہ پیسہ آپ نہیں لے سکتے، اس میں لیٹ پیمنٹ والی یا جرمانے والی کوئی شرط نہیں ہونی چاہیے. تیسری شرط یہ ہے کہ سامان خریدتے ہوئے ڈائریکٹ جو معاہدہ ہو، ہاں، جو آفر اور ایکسپٹنس کا جو کانٹریکٹ ہوتا ہے وہ کانٹریکٹ سیدھا بائر اور سیلر کے درمیان ہونا چاہیے، بیچ میں بینک نہیں موجود ہونا چاہیے. بینک ایز اے فیسیلیٹیٹر، ایک لون گیور کی حیثیت سے موجود نہیں ہونا چاہیے.
یہ میں کیوں بول رہا ہوں؟ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے نا، ہمیشہ تو نہیں ہوتا ہے لیکن بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے، جیسے میں نے مان لیجئے کہ کوئی موبائل خریدا 1,00,000 روپے کا، ہاں، اب موبائل کی ایکچوئل قیمت ہوتی ہے 90,000، پر میں پیمنٹ کتنا کرتا ہوں؟ میں نے وہ موبائل خریدا ہے 1,00,000 روپے کا، اور مجھے 10 مہینے تک کے 10,000 روپے انسٹالمنٹ بھرنا ہے۔ اب بیچ میں ہے بینک، بینک کیا کرتا ہے؟ بینک مجھ کو موبائل دلاتا ہے، اور میری طرف سے جو ڈیلر ہے اس کو وہ دے رہا ہے 90,000 روپیہ ایک وقت میں، یک مشت اس کو وہ رقم دے رہا ہے۔ اس کو 90,000 دیا ہے بینک نے، اور مجھ سے بینک کتنا لے رہا ہے؟ 1,00,000 روپیہ۔ اب یہ 10,000 بینک جو مجھ سے ایکسٹرا لے رہا ہے وہ کیا ہے؟ سود ہے نا؟ یہ گویا کہ ایسا ہی ہے کہ موبائل خریدنے کے لیے 90,000 بینک نے مجھے قرض دیا، اور پھر مجھ سے وہ کتنا لے رہا ہے؟ 1,00,000 روپیہ لے رہا ہے۔ تو 10,000 جو بینک مجھ سے ایکسٹرا لے رہا ہے وہ کیا ہے؟ اس 90,000 کے بدلے میں ایکسٹرا 10,000 سود لے رہا ہے۔ تو یہ 3 شرطیں ہوں گی، تو انشاءاللہ تعالی یہ 3 شرطیں ہوں گی، یا 3 میں سے کوئی بھی ایک شرط جو ہے نا اگر پائی گئی تو وہ بے کیا ہو جائے گی؟ حرام ہو جائے گی نا۔ ایک بھی شرط اگر مس ہو گئی تو بے کیا ہو جائے گی؟ حرام ہو جائے گی۔ تو بے تقسیط کی پہلی صورت تو یہ تھی کہ نقد میں اور ادھار میں کوئی فرق نہ ہو۔ اگر ان 3 شرطوں کے ساتھ یہ بے کی جائے، یہ کانٹریکٹ کیا جائے، یہ خرید و فروخت کی جائے تو بے حلال ہوگی، اس میں پھر علماء کا اختلاف نہیں ہے۔ دوسری صورت کیا ہوتی ہے؟ ای ایم آئی کی دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ نقد میں اور ادھار کی قیمت میں فرق ہو، نقد میں اور ادھار کی قیمت میں فرق ہو۔ مثلا جیسے یہ موبائل میں آپ کو بیچ رہا ہوں، میں یہ بولوں کہ بھائی اگر آپ نقد دیں گے تو میں 40,000 کا دوں گا، لیکن اگر آپ نقد نہیں دیں گے، 2,000 روپے انسٹالمنٹ کر کے دیں گے تو پھر میں 42,000 آپ سے لوں گا، 44,000 آپ سے لوں گا، 4,000 ایکسٹرا لوں گا۔ ہاں، ایسے تو آپ جو ہے وہ ایک مہینہ کر کے بھریں گے تو آپ کو 12 مہینے بھرنا پڑے گا، 44,000 موبائل کا ہو جائے گا۔ یہ بے حلال ہے کہ نہیں حلال ہے؟ بات سمجھ، فرق مطلب سمجھ میں آئے نا؟ پہلی والی صورت میں کیا تھا؟ پہلی والی صورت میں یہ تھا کہ نقد میں اور ادھار میں کوئی فرق نہیں تھا، جو قیمت نقد کی تھی وہی قیمت ادھار کی بھی تھی۔ یہاں کیا ہو گیا؟ نقد اور ادھار کی قیمت میں فرق آ گیا، کہ نقد دیں گے تو 40,000، اور اگر ہر مہینے 2,000 کر کے بھریں گے تو 4,000 کر کے بھریں گے تو 44,000۔ اب یہ بے بھی صحیح بات یہ ہے کہ حلال ہے انشاءاللہ تعالی، ہاں، لیکن اس طرح سے متفق علیہ نہیں، جس طرح سے پہلی والی جو بے تھی وہ متفق علیہ۔ بے سمجھ لیں نا، یہ بے لفظ بار بار آ جائے گا تو اس کو سمجھ لیں۔ بے کس کو کہتے ہیں؟ سامان خریدنے اور بیچنے کو۔ تو یہ طریقہ جو ہے حلال ہے، صحیح بات یہی ہے کہ یہ طریقہ حلال ہے انشاءاللہ تعالی۔ مذاہب اربعہ جو ہے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، چاروں فقہ کے جو مذاہب ہیں مشہور، ان میں ان کے اس بے کے حلال ہونے کا فتویٰ ہے۔ ہمارے دور کے مشہور علماء میں شیخ ابن عثیمین نے اس کو جائز کہا ہے، بلکہ شیخ ابن عثیمین نے تو اجماع نقل کیا، انہوں نے کہا کہ اس بے کے صحیح ہونے پر اجماع ہے۔ شیخ ابن باز ہیں، انہوں نے بھی اس کو جائز کہا ہے۔ بعض ایک علماء اس سے منع فرماتے ہیں، بہت شاذ قول ہے۔ شیخ البانی ہمارے زمانے کے مشہور علماء میں سے جو اس بے کو جائز نہیں بولتے ہیں، لیکن صحیح بات ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ بے جائز ہے، انشاءاللہ تعالی اس میں حرام ہونے کی کوئی وجہ نہیں۔ جن علماء نے اس کو حرام کہا ہے، اچھا اس کی شرطیں ہیں، حلال ہونے کی شرطیں، وہ شرطیں میں بھی بتاتا ہوں۔ جن علماء نے اس کو حرام کہا ہے انہوں نے ایک وجہ تو یہ بیان کی کہ اس میں سود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بھائی ایسے آپ 40,000 لے رہے ہیں اور 4,000 پھر ایکسٹرا جو آپ لے رہے ہیں، تو 4,000 ایکسٹرا جو آپ لے رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ سود ہے، حالانکہ یہ سود نہیں ہے۔ اس میں اور سود میں ایک چیز کی مشابہت ہے، پر یہ سود نہیں ہے۔ سود کیا ہوتا ہے؟ میرے ذمے جو پیسہ باقی ہے میں اس سے ایکسٹرا پیسہ دوں تب سود ہوگا نا۔ سود میں کیا ہوتا ہے بھائی کہ آپ نے مجھے 40,000 دیا اور آپ پھر مجھ سے 44,000 لے رہے ہیں۔ سود اس کو کہتے ہیں کہ جب آپ ایکسٹرا پیسہ دیتے ہیں۔ یہ جو ڈیل ہوئی ہے اس میں ہم ایکسٹرا پیسہ نہیں دے رہے نا۔ جیسے میں نے آپ سے کہا بھائی آپ میرا موبائل نقد میں لیں گے تو 40 اور ادھار میں لیں گے تو 44۔ اب ہماری بات ہو رہی ہے، ہماری ڈیل یہ ہوئی کہ ٹھیک ہے میں ادھار لوں گا، قسطوں میں پیسہ بھروں گا، 44,000 دوں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ڈیل فائنل ہو گئی۔ اب ڈیل فائنل ہوتے ہی کیا ہوا؟ موبائل کے مالک آپ ہو گئے اور آپ کے ذمہ میرا کتنا پیسہ ہوا؟ 44 ہوا نا۔ 44,000 ہوا، میں 44,000 ہی لے رہا ہوں، تو میں نے کچھ ایکسٹرا لیا آپ سے؟ میں نے آپ سے ایکسٹرا کچھ نہیں لیا، جتنا آپ کے ذمے میرا پیسہ ہوا تھا میں نے اتنا ہی پیسہ لیا نا، تو یہ سود کیسے ہوا؟ ٹھیک ہے، اس میں آپ نے ٹائم کا پیسہ لیا، ٹائم دینے کا پیسہ لیا، اور سود میں بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ ٹائم کا پیسہ لیتے ہیں، پر سود میں حرمت کی علت یہ نہیں ہے کہ ٹائم کا پیسہ آپ لے رہے ہیں۔ سود اس وجہ سے حرام نہیں کہ آپ ٹائم کا پیسہ لے رہے ہیں۔ جو علت مؤثرہ ہے سود کے اندر جس کی وجہ سے سود حرام ہے وہ کیا ہے؟ کہ جتنے ذمہ ہوتا ہے اس سے زیادہ آپ لے رہے ہیں۔
تو وہ علت اس کے اندر نہیں پائی جاتی ہے، گرچہ کی ہے سود کے اس معاملے میں مشابہ ہے کہ سود میں بھی ٹائم کا پیسہ لیا جاتا ہے، اس میں بھی ٹائم کا پیسہ لیا جاتا ہے، پر ٹائم کا پیسہ لینا حرام ہے ایسا کہیں شریعت میں نہیں ہے. جتنا پیسہ ذمے بن رہا تھا اس سے زیادہ لینا حرام ہے. تو اس میں تو جتنا پیسہ ذمے میں بنا تھا اتنا ہی پیسہ لیا میں نے نا. ہماری ڈیل 44,000 روپے ہوئی تھی، 44 میں نے لیا، تو اس میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ حرام نہیں ہے. بعض علماء نے اس کے حرام ہونے کی ایک وجہ بیان فرمائی کی ہے اس میں ایک بے میں دو بے ہے، اور اللہ کے نبی نے نہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان صفقتین فی صفقتین، اللہ کے نبی نے ایک بے میں دو بے سے منع فرمائے. بعض لوگوں کو یہ شبہ ہوا کہ یہ بھی تو ایک بے میں دو بے ہو گئی، ایک ڈیل میں دو ڈیل ہو رہی ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نقد لیں گے تو 40,000 کا پڑے گا، ادھار لیں گے تو 44,000 کا پڑے گا، تو یہ تو ڈبل بے ہو رہی ہے. یہ شبہ بھی اس حساب سے ختم ہو جاتا ہے کہ بھائی اگر میں یہ بولوں کہ یہ موبائل اگر آپ نقد لیں گے تو 40 کا، ادھار لیں گے تو 44 کا، آپ نے کہا ٹھیک ہے مجھے قبول ہے، ڈیل ہو گئی. کس پر ڈیل ہوئی، ادھار پر یا نقد پر؟ ہاں آپ نے بتایا ہی نہیں. ڈیل تو فائنل کر دی آپ نے، عقد ہو گیا، لیکن یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ نقد دیں گے یا ادھار دیں گے. اب اس میں کیا ہوا، اس میں جو قیمت ہے وہ مجہول رہ گئی، پتہ ہی نہیں چلا کہ اس کی قیمت کیا ہوئی ہے، فائنل کیا ہوا ہے. ہاں یا مان لیجئے کہ میں یہ سامان بیچ رہا ہوں موبائل، میں کہہ رہا ہوں اس مہینے اگر ادا کریں گے تو 40,000، اگلے مہینے ادا کریں گے تو 42,000، تیسرے مہینے میں ادا کریں گے تو 45,000. میں نے آپ کو پیکج دیا، آپ نے کہا ٹھیک ہے، اور آپ نے سامان خرید لیا. سامان تو آپ نے خرید لیا، پر آپ نے کون سا پیکج خریدا یہ آپ نے واضح نہیں کیا کہ آپ ابھی دیں گے، اگلے مہینے دیں گے، یا ایک مہینے کے بعد دیں گے. اب یہ ڈیل حرام ہے. اس کے حرام ہونے کی وجہ کیا ہے کہ جو قیمت طے ہوئی، قیمت جو ہے سامان کی وہ انسرٹین ہے، مجہول ہے. اور شریعت میں کسی بھی بے کے حلال ہونے کے لیے کیا ضروری ہے، سامان بھی معلوم ہونا چاہیے اور قیمت بھی معلوم ہونا چاہیے. اننون نہیں ہونا چاہیے، قیمت انسرٹین نہیں ہونا چاہیے. اب یہ سامان آپ خرید رہے ہیں، ہو سکتا ہے اگلے مہینے آپ دے دیں، ہو سکتا ہے نقد دے دیں 40 ابھی، ہو سکتا ہے اگلے مہینے 42 دیں، ہو سکتا ہے اس کے بعد والے مہینے میں 45 دیں. تو شریعت میں ایک اصول ہے، ضابطہ ہے کہ جو بھی سامان آپ خریدیں گے سامان بھی معلوم ہونا چاہیے اور اس کی قیمت بھی معلوم ہونا چاہیے. اس میں کچھ بھی اننون نہیں ہونا چاہیے، مجہول نہیں ہونا چاہیے، انسرٹین نہیں ہونا چاہیے. تو اس صورت میں یہ بے حرام ہو جائے گی، سمجھ رہے ہیں. لیکن جب میں نے کہا کہ آپ سامان نقد میں لیں گے یا ادھار میں لیں گے، نقد میں لیں گے تو 40 اور ادھار میں لیں گے تو 44، آپ نے کہا میں ادھار لیتا ہوں اور 44 میں لیتا ہوں، اور ڈیل ہو گئی. اب اس میں قیمت پتہ ہے نا، قیمت مجہول نہیں ہے. قیمت طے ڈیل ہونے سے پہلے جو گفتگو ہوئی ہے وہ کیا ہے، مول بھاؤ ہے. تو مول بھاؤ میں تو قیمت تبدیل ہوتی رہتی ہے، اس کا اعتبار نہیں ہوگا. اصل اعتبار کس کا ہوتا ہے، ڈیل کا، ایجاب و قبول کا، آفر اور ایکسپٹ جو آپ کرتے ہیں. جب آفر کیا میں نے ایک دو قیمتیں بتائی، آپ نے ایکسپٹ کرتے ہوئے ایک ہی قیمت رکھی، تو ڈیل ہماری ایک ہی قیمت پر ہوئی. تو جس قیمت پر ہوئی ہے وہی قیمت ہے. تو دو ڈیل کہاں ہوئی بھائی. آپ جیسے کوئی سامان خریدنے جاتے ہیں، جیسے بازار میں آپ سیب خریدنے جاتے ہیں، سیب والا بولتا ہے میں 150 روپے کلو دوں گا، آپ کہتے ہیں نہیں 150 بہت زیادہ ہے، 120 میں دیجئے. وہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے 130 لے لیجئے، اور 130 میں ڈیل فائنل ہو گئی. تو اس نے بھی تو قیمت 3-4 لگائی تھی، پر جب ڈیل فائنل ہوئی تو قیمت ایک ہی ہے نا. تو اس بے کے صحیح ہونے کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ جب ڈیل فائنل ہو تو قیمت طے ہونی چاہیے. سمجھ میں آیا؟ پہلی 3 شرطیں ہوں گی اس ڈیل کے جائز ہونے کے لیے. پہلی شرط کیا تھی، سونا چاندی کرنسی آپ نہیں خرید سکتے. تقسیط میں، بیع التقسیط میں ای ایم آئی پر سونا چاندی نہیں خرید سکتے. اس کو یاد رکھیں. بہت ساری خواتین جو ہے نا وہ سونے کا زیور خریدتی ہیں اور وہ بسی میں بھرتی ہیں پیسہ، ہاں، اور پھر جب بسی اٹھتی ہے تو سونا خرید لیتی ہیں. جائز نہیں ہے. سونا چاندی آپ نہیں خرید سکتے، کرنسی بھی آپ نہیں خرید سکتے. دوسری شرط کیا ہے بولیے، ہاں، جو فائنل ایک رقم طے ہو گئی ہے اس سے ایکسٹرا آپ نہیں لے سکتے. مان لیجیے 44,000 اس کی رقم طے ہو گئی، اور یہ طے ہوا کہ آپ جنوری تک کے 44,000 بھر دیں گے. اب جنوری تک آپ نہیں بھر سکے تو کیا میرے لیے جائز ہے کہ اب نہیں، آپ 44 کے بجائے 45,000 دو، جنوری تک آپ نے نہیں بھرا؟ جائز نہیں ہے. جو قیمت طے ہو گئی اس سے ایکسٹرا آپ نہیں لے سکتے، گرچہ سامنے والا ٹائم پر پیمنٹ نہیں کر پایا، اس کا انسٹالمنٹ بھرنے میں تاخیر ہو گئی. دوسری صورت یہ. تیسری شرط کیا تھی، بیچ میں بینک ایز اے فیسیلیٹیٹر موجود نہیں ہونا چاہیے. بینک نہیں ہونا چاہیے، ڈائریکٹ بائر اور سیلر کے درمیان ایگریمنٹ ہونا چاہیے. اور اس بے کے اندر خاص طور پہ چوتھی صورت کیا ہو گئی، ہاں، کہ ڈیل فائنل کرتے وقت آپ کو طے کرنا پڑے گا کہ یہ ڈیل نقد پر ہو رہی ہے یا ادھار پر ہو رہی ہے. تو یہ 4 شرطیں پائی جائیں گی تو انشاءاللہ تعالی اس طرح سے
ای ایم آئی پر لینا جائز ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے ہمارے ہندوستان کے اندر کہ ہندوستان میں ای ایم آئی کی جو بھی صورتیں چلتی ہیں اس میں یہ جو دوسری شرط میں نے بتائی ہے نا وہ مس ہوتی ہے. تقریباً ہر جو کمپنی ہوتی ہے فائنینس کرنے والی، بجاج فائنینس ہو یا دوسری کمپنیاں ہیں، وہ سب یہ تو شرط رکھتی ہیں، چاہے آپ موبائل لینے کے لیے جائیں، آپ کار خریدنے کے لیے جائیں، آپ بائک خریدنے کے لیے جائیں، وہ یہ شرط لگا دیتی ہیں کہ اگر آپ ٹائم پہ انسٹالمنٹ نہیں بھر پائے، آپ کا مس ہو گیا انسٹالمنٹ، تو آپ کو ایکسٹرا پیسہ دینا پڑے گا، پینلٹی بھرنی پڑے گی. تو اس صورت میں وہ ہمارے یہاں جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ نو کاسٹ ای ایم آئی ہے اس لیے لے سکتے ہیں، جائز ہے، وہ ان کی غلط فہمی ہے. نو کاسٹ ای ایم آئی پر ہمارے یہاں ہمارے ملک میں جو خرید و فروخت ہو رہی ہے وہ جائز نہیں ہے. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.